الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ان کے آنے سے آ گئیں رونقیں گلزار ہستی میں ان کے آنے سے آ گئی رونقیں گلزار ہستی میں شریک حال ہو گیا قسمت میں پھر فضل ربانی اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر لاکھوں کروڑوں سلام
پر، جو جا جا کے پیارا سگاروں میں رویا، جو امت دی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جاں میری قربان ان پر، لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے خطبہ میں لوگوں کو اللہ سے ڈرانا اور واعظ و نصیحت کرنا نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باشہادت 9 ربیع الاول کو سوموار کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات دنیا میں تشریف لائی۔ آج ہمیں اگر کوئی فخر کی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، ورنہ اعمال کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ان پر فخر کیا جا سکے کہ ہمارے گھروں کے گھر بے نماز، خاندانوں کے خاندان بے نماز، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی شان کا اندازہ میں اور تساں احباب کیا لگا سکتے؟ پوری دنیا مل کر اور دنیا میں جو کچھ ہے سب مل کر ان کی شان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مولا بڑا غفور رحیم ہے تو، رحم کر دیاں ذرا نا تھک نائے، اسی نافرمانیاں تیریاں بہت کر دے، تم پھر بھی رحمت دی نظر ہی تک نائے۔ امت سمجھ محبوب دی کریں الفت، امت سمجھ محبوب دی کریں الفت، ورنہ جو چاہیں کر سک نائے۔ اللہ رب العالمین کا درگزر کرنا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کرنا کہ الہ العالمین میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے کہ جس سے ساری کی ساری امت جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔
اتنا رحیم و کریم نبی، رؤوف الرحیم نبی، سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار، شفیع المذنبین، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے، یہ سب رتبے اور درجے وعلیکم السلام اس قدر ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا فرمانا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ رب العالمین ان قریب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام قرآن و حدیث میں سورج اور چاند کی طرح، موتیوں اور جواہروں اور ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی آیات اور احادیث اس قدر ہیں، اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ شاید ان کا شمار کرنا، احاطہ کرنا مشکل ہو۔ آج اگر ہمارے لیے کوئی تحریک کی وجہ ہے، کوئی انقلاب کا جذبہ ہے، کوئی اس دنیا میں پھلنے پھولنے کا شعور ہے، تو ایک مسلمان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کامل ہے، جو ایک مسلمان میں اس بات کی تحریک کر دیتا ہے کہ اے مسلمان، تجھے اللہ رب العالمین نے کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو خطبہ میں کے دو حصے میں نے، یعنی ایک علم اور ایک عمل، اور آسان لفظوں میں کچھ باتیں اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنے کے لیے اور کچھ باتیں عمل کرنے کے لیے اسلامی معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں رول ادا کرنے کے لحاظ سے تساں احباب کے گوش گزار کرنی ہے۔ تو علمی لحاظ سے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حالت میں اتباع اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، اور کسی طرح کی بھی نافرمانی سے بچنے کی تعلیم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا انجام کوئی نافرمانی جانے سے کرے یا انجانے سے بھول کر اس دنیا میں انجام سے دو چار اس کو ہونا پڑتا ہے۔ اس کی مثال
وہ جنگ احد میں جبل رمات پر ایک دستہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے، جنگ مسلمانوں کے حق میں ہے، مسلمانوں کی فتح ہو رہی ہے، تو ان کا گمان اور خیال یہ بنا کہ اب مال غنیمت کو حاصل کر لیا جائے، یہ درہ خالی چھوڑ دیا جائے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس درے کو خالی نہیں چھوڑنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ چھوڑنے کی تھوڑی سی دیر تھی تو کفار نے دیکھا تو دوبارہ حملہ کر دیا، جس سے وہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ بہت بڑے نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ 70 بزرگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم کچھ ہوش کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرنے سے بچیں۔ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، ہم اس سے ہی بہت دور بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر اسوہ حسنہ کی بات کروں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر سادہ مثالوں سے سمجھایا گیا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی بھی، بلکہ یقین ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ایسی سادہ مثالیں پیش نہیں کر سکتا، اور نہ کیا کل قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ کہ فرمایا کسی کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور میرے صحابہ بتاؤ کہ کوئی اس میں سے 5 بار نہائے تو بتاؤ اس کے جسم پر میل یا کچیل رہ جائے گی؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جسم پر میل کچیل کیسے رہ سکتی ہے کہ دن میں وہ 5 بار نہائے؟ فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کے جسم سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو خطبے کا دوسرا حصہ جو عمل سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بات کروں تو ارادہ تھا کہ سلام کرنے کی سنتیں جو ہیں وہ بتاؤں، شاید کہ ہمارا آپس میں امن و امان، سلامتی اور دلوں سے بغض اور کینہ شاید اس انداز سے دور ہو جائے۔ تو نمبر 1، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹوں کو بھی پہلے سلام فرما دیتے۔ اسی طرح سلام کہنے اور سلام کا جواب دینے اور اس کے فضائل قرآن و حدیث میں بکھرے پڑے ہیں۔ تو ذرا اختصار کے ساتھ جامع الفاظ میں یہ بات کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جب کوئی سلام کرے تو دوسرے مسلمان پر جواب دینا واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر سلام کا جواب بلند آواز سے دے تاکہ دوسرا سن لے، ورنہ اس کی دل شکنی ہوگی۔ تو دوسرے کی دل شکنی سے
حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سلام کا جواب بڑھا کر دینا چاہیے۔ مثلا کسی نے السلام علیکم کہا تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ کچھ اس سے بھی زیادہ الفاظ لوگ اپنی طرف سے بڑھا لیتے ہیں مذاقاً، وہ نہیں بڑھانے چاہیے، بس اتنے ہی کافی ہیں۔ حدیث پاک میں اتنے ہی لفظ آتے ہیں۔ اسی طرح پہلے سلام کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو، اور چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے۔ اسی طرح پیچھے سے آنے والا آگے والے کو سلام کرے۔ آداب عرض کہنے سے سلام کی سنت ادا بالکل نہیں ہو سکتی، اس سے بچنا چاہیے۔ سلام کہنے کے لیے السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ ایک مجلس میں کسی نے اگر سلام کیا تو ایک آدمی کا جواب سب کی طرف سے کافی سمجھا جائے گا۔ اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا تو ساری مجلس گنہگار ہوگی۔ اسی طرح دینی درس میں وظیفہ کرنے والے، دعا مانگنے والے، پیشاب پخانہ کرنے والے کو اس حالت میں سلام نہ کریں۔ یہ کچھ اہل علم نے تفصیلات لکھی ہیں، کچھ آداب لکھے ہیں سلام کے۔ اسی طرح کھانا کھانے والے، گانا گانے والے اور لغو کام میں مصروف شخص کو سلام نہ کریں۔ تو یہ سلام کے کچھ آداب ہیں جو تساں احباب کے گوش گزار کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔